أحمدك اللهم يا مجيب كل سؤال، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، خالق کائنات جل وعلا کی دار کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ مقدس الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا، جمعۃ المبارک سے چل رہا ہے کہ انسان کو نسبت جو ہے وہ با کمال بھی بنا دیتی ہے، اور نسبت اگر کسی بری چیز سے ہو جائے تو انسان کو انسانیت کے دائرے سے بھی نیچے گرا دیتی ہے. نسبت اگر اچھی ہو تو انسان قطرہ ہو شمار اس کا نہیں ہوتا، لیکن اگر نسبت کسی اچھے سے ہو جائے تو وہ قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں. پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت مبارک میں کہ ان میں جتنے لوگ بھی آئے، کوئی پہلے کیا تھا، کوئی پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ نسبت کا کوئی نہیں، بس جتنا اپنا عمل ہوتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے، بس اسی سے ہی بندہ فائدہ لے سکتا ہے، اسی سے ہی بندے کو اجر ملتا ہے، نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. اس معاشرے میں جو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح، پڑھیں تاریخ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی بھی نسبت ہوئی ہے، اگر وہ عام تھا، حضور سے جب نسبت جڑی ہے وہ بھی خاص بن گیا تھا. کتنے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بات کریں گے، موضوع طویل ہو جائے گا، میں اس کی طرف نہیں، میں اپنے موضوع کی ایک دو مثالیں دے کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نسبت کا یہ فائدہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بھی چھوٹا ہے
چھوٹی ہے، رنگ بھی کالا ہے، لوگ جو ہیں بھی غلام، آزاد بھی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غلامی کی کوئی زندگی نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں نے پڑھی ہے، یہ دور تھا اس وقت کا، غلام کی اتنی ویلیو تھی اس دور میں کہ بادشاہ جو اس کا مالک تھا، اس کے جوتے اگر باہر پڑے تھے دھوپ میں، وہ غلام آ کے دیکھتا ہے کہ میرے مالک کے جوتے باہر پڑے ہیں، وہ اٹھا کے جوتوں کو دھوپ سے اندر رکھ دیتا ہے۔ جب بادشاہ آتا ہے جوتے دیکھتا ہے، جوتے نہیں پڑے ہوتے، پتہ جب چلتا ہے تو غلام کو بلا کر کوڑے مارتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، اور کہتے کہ تو اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ میرے جوتوں کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ کیوں لگایا ہے۔ یہ عالم تھا اس وقت کا غلامی کا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بھی چھوٹا ہے، قوم بھی چھوٹی، رنگ بھی کالا ہے، اتنا حسن بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے میرے نبی علیہ السلام سے وابستہ ہوتے ہیں، جب نسبت حضور سے ہوتی ہے، پھر قبیلہ چاہے چھوٹا ہے، چاہے رنگ حسن چاہے کم ہے، لیکن وہاں پہ قبیلہ حسن نہیں دیکھا جا رہا، نسبت مصطفیٰ دیکھی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ سارے سردار جو ہے وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی جب کعبے کی چھت پہ چڑھنے کی باری آئی، کوئی ابو بکر صدیق پر دیکھ رہے تھے، کوئی کدھر دیکھ رہے تھے، کوئی کدھر دیکھ رہے تھے، لیکن جب نسبت جڑتی ہے عام بندے کی بھی، وہ میرے آقا علیہ السلام کی نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ سارے نیچے کھڑے ہیں، سردار بھی نیچے ہیں، دوسرے بھی نیچے ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی نیچے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج کعبے کی چھت پہ میرا بلال چڑھے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے یہی بتایا، لوگوں نسبت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کوئی قطرہ ہو کوئی عام ہو، جب کسی اچھے سے نسبت جڑتی ہے وہ عام نہیں رہتا، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کا نام یہ سنیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جب جڑتی ہے انسان کو ملتا ہے، نام ہے اسود۔ اسود کہتے ہیں کالے رنگ والے کو، اور یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل میں زیادتی پائی جاتی ہے، یعنی دو کالے رنگ والے تین کھڑے ہیں، جو سب سے زیادہ کالے رنگ والا ہے اس کو اسود بولا جاتا ہے۔ وہ تھا اسود، ان بہت کالے رنگ والا، بات بھی صحیح نہیں کر پاتا تھا۔ اور یہ باتیں جو ہیں اس معاشرے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو رنگ حضور نے اپنے غلاموں کے لیے کیے ہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اس معاشرے میں بڑی تفریق پائی جاتی ہے، آج بھی اس معاشرے میں لوگوں کو بڑے اسٹیٹس کا خیال رہتا ہے، جس کے پاس اگر چند پیسے کم ہوں، قبیلہ چھوٹا ہو، آج لوگ ان کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا میرا معاشرہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کے دربار کا عالم کیا ہے؟ وہ اسود، تاریخ میں نام ملتا ہے اسود کالے رنگ والا ہے۔ اس کا عالم یہ ہے وہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ گلی چھوڑ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، اگر کوئی بائی چانس کسی کا سلام اگر آ کر کوئی کسی کو کر دیتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی اس سے بات تک نہیں کرنا گوارا کرتا، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اسود کو وہ جہاں رشتہ داروں کے پاس بھی جاتا تھا بات نہیں سنتے تھے، دروازہ بند کر دیتے تھے۔ وہ اسود جب اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قبیلے والوں سے جب بے امید ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا بڑا چرچا سنا ہے، مسلمانوں کے نبی کی بڑی تعریف سنی ہے، اور جو مسلمان ہو جاتا ہے ان کو بڑا انعام دیا جاتا ہے،
شانیں بتائی جاتی ہیں، دل میں خیال کرتا ہے اگر میں بھی چلا جاؤں کیا وہ نبی مجھے بھی قبول کر لیں گے؟ کیا میری بھی وہ بات سنیں گے؟ میرا عالم تو یہ ہے کہ میرے رشتہ دار بھی میری بات نہیں سنتے، میرا تو عالم یہ ہے کہ میرے قبیلے والے بھی میری بات تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، دل میں خیال کر رہا تھا، پھر ہی اس کے اندر سے آواز آتی ہے، کسی سے اس نے سنا ہوگا، اسی معاشرے میں رہتا تھا، کہ اسود تو کبھی در مصطفیٰ پہ گیا تو نہیں، تجھے کیا پتا ہے در مصطفیٰ کا؟ جہاں ہر بندے کو کوئی چیز نہیں ملتی، بے امید کائنات سے ہو جائے، اس کو بھی اگر دوا کی ضرورت ہو در مصطفیٰ سے لے سکتا ہے۔ دل میں خیال کر رہا تھا بھلا میں جاؤں کہ میری بھی بات بن سکتی ہے، کہ میری بھی وہ بات سنیں گے؟ یہ سوچتے سوچتے آپ کے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، مجلس رسول لگی ہوتی ہے۔ اب صحابہ کا عالم یہ ہے، جب دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام، دل میں عجیب و غریب، صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں جذبات اٹھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے آ گیا ہے، اس کا تو دماغی توازن بھی درست نہیں ہے، کیا یہ کوئی تکلیف پہنچانے آیا ہے؟ اس کی تو اپنا چاچا ماما بھی کوئی بات نہیں سنتا، اپنے بھی اس کی بات نہیں سنتے، یہ کیا کرنے آ گیا ہے؟ تھا اسود، اب نسبت مصطفیٰ کے پاس آ چکا ہے، حضور علیہ السلام واضح نصیحت سے فارغ ہوتے ہیں، وہ ڈر بھی رہا ہے یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، میری تو اپنے بات نہیں سنتے، پتہ نہیں ادھر اگر دھتکارا گیا پھر تو کوئی اور مجلس نہیں رہے گی، کوئی اور در نہیں رہے گا جس کی میں امید لگاؤں گا۔ دل میں ڈر بھی رہا ہے اور شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، اگر اس در پہ بات بن گئی پچھلے سارے غم بھی بھول جائیں گے، پچھلے سارے غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ڈرتے ڈرتے آپ کے میرے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہتے ہیں محمد اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ سوال کا راز بھی دیکھیں، تھا سادہ اسود، کہتے ہیں محمد اگر میں اسلام لے اور مسلمان ہو جاؤں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ اب آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورا عرب معاشرہ اس میں برابری دیکھی جاتی تھی، لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کے میرے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا، حضور کہہ سکتے تھے اسود تم مسلمان ہو جائے کر تمہیں جنت ملے گی، کہہ سکتے تھے، کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی، خوش ہو جاتا۔ حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اسود تو اگر مسلمان ہو جائے گا تجھے جہنم سے آزادی مل جائے گی، تو جہنم سے بری ہو جائے گا، خوش بھی ہو جاتا، اس کے سوال کا جواب بھی مل جاتا، اس کا دل بھی مطمئن ہو جاتا۔ لیکن اس نے جو سوال کیا اور جس معاشرے نے کاٹ کے اس کو رکھا تھا، وہ سوال کر رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مسلمان ہو جاؤں اسلام میں کیا ملے گا؟ حضور نے اس وقت جنت کی بشارت نہیں کی، جہنم سے آزادی کی بات نہیں کی، اس لیے محدثین کہتے ہیں حضور وہ ماہر حکیم تھے، حضور اتنی حکمت جانتے تھے، وہ دلوں کے رازوں کو اتنا جانتے تھے، اگر حضور جنت کی بشارت دیتے شاید اس کو اتنی خوشی نہ ملتی، وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، حضور جہنم سے آزادی کا ٹکٹ دیتے شاید اس کا وہ دل اتنا مطمئن نہ ہوتا۔ میرے حضور علیہ السلام اے فروغت زے صبح آثار و ظہور، اقبال کہتا ہے چشم تو ما بلائے فی الصدور، اقبال کہتا ہے میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کے سامنے لب کو جنبش نہیں دینی پڑتی، بتانا نہیں پڑتا، میں تو اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، وہ میرا نبی تو غلاموں کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مسلک کے عالم کی نہیں،
مصور پاکستان کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ چشمے تو ماں بندائے فی صدور، تیری آنکھ تو سینے میں چھپے ہوئے باتوں کو دیکھتی ہے۔ اقبال کا ہے، لوگ ایسے نہیں ہم اقبال کی بات کرتے، وہ بات ہو گئی ہے اقبال کے ارباب بصیرت لوگ بیٹھے ہیں، ایسے نہیں اقبال کی نسبت اگر صرف شاعری تک ہوتی نا، شاید اتنا چرچا نہ پاتا، اور شاید شعراء کی دنیا سے وابستہ کوئی دلچسپی رکھنے والے شاعر بیٹھے ہوں، ان کو پتہ ہے قافیہ اور ردیف جو ہے نا یہ شعراء کی دنیا میں بہت دیکھا جاتا ہے، جس کا قافیہ اور ردیف اچھا ہے وہ شعراء میں بلند مقام پاتا ہے۔ اقبال کی شاعری جو ہے نا اس میں فصاحت و بلاغت، قافیہ اور ردیف جو ہے یہ غالب سے کم ہے، غالب کی شاعری سے یہ کم ہے، اس میں قافیہ اور ردیف کا بعض کا خیال نہیں رکھا جاتا، کوئی 1.5 لائن میں شعر مک جاتا ہے، کوئی 2 سے بھی بڑھ جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا۔ لیکن جو مقام شاعر مشرق علامہ اقبال نے پایا ہے وہ غالب اور اس سے بڑے بڑے شاعر نے نہیں پایا۔ کسی نے کہا اے اقبال شعراء کی دنیا میں نام تو بڑا ہے لیکن آپ سے بڑے بڑے شعراء ہیں، آپ کے ہم اصل شعراء میں بھی اگر آپ سے وہ فصاحت و بلاغت میں الفاظ بھی اچھے لکھتے ہیں، قافیہ و ردیف بھی اچھا لکھتے ہیں، لیکن وہ شہرت نہیں پا رہے جو شہرت تو پا رہا ہے، جو تجھے مل رہی ہے۔ جب یہ بات کہی تو اقبال نے کہا کہ لوگوں میں کیا بات کروں، اس میں میری شاعری کا کمال نہیں ہے، میں جب قلم میں نے لکھنے لگا، میں قلم لکھنے سے پہلے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا، میں نے درود پڑھا تھا، قلم میرا ہوتا ہے، اس پہ نظر کرم میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ حضور تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتے، جنت کی بشارت نہیں کی حضور نے، جہنم کی آزادی کی بات بھی نہیں کی، پیسے نہیں کیے، معاشرے سے کٹا ہوا تھا، حضور کہہ دیتے کہ اس کو کوئی تھوڑی سی مدد کر دے، نہیں کی۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ اور واقع تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بات دل کی تحقیق لکھنے والا ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہو تو مجھے کیا ملے گا؟ اب اس معاشرے میں غلامی اور آقا کے تضادات تھے، غلام کی کوئی زندگی نہیں تھی، سردار اور غلام کا سٹیٹس دیکھا جاتا، قبیلہ بڑے چھوٹے کے امتیازات تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے سب کو ختم کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے اسود اگر تم مسلمان ہو جائے گا تجھے بھی انعام میں وہی ملے گا جو انعام میں ابو بکر و عمر کو ملا ہے، جو انعام ابو بکر و عمر کو ملا ہے تجھے بھی وہی انعام ملے گا۔ اب دیکھ کتنی بڑی بات تھی، حالانکہ ابو بکر صدیق کا قبیلہ بہت بڑا تھا، حضور کے ہر وقت ساتھ تھے، قربانیاں بہت زیادہ، حضرت عمر کا نام سے کیسر و کسرا لگ جاتا تھا، لیکن وہ سوال جو کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی وہی ملے گا، اس لیے کہ میرا اسلام غریبوں کا اور امیروں کا اور نہیں ہے، میرا اسلام جو ہے یہ تمام کو برابر عزت دیتا ہے۔ وہ سننا بھی یہی چاہتا تھا، بالکل یہی سوال بھی یہی کرنے آیا تھا اور یہی سننا چاہتا تھا۔ کلمہ پڑھ لیا، اب اقبال کی روح تڑپتی ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں اسود از توحید احمر می شود، اسود از توحید احمر می شود۔ اب جب نسبت جڑ گئی اب خالی اسود نہیں رہا، اب حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ اب وہ چاہے معاشرے میں کاٹا تھا، اب وہ کلن وعد اللہ الحسنى اس بشارت میں آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس انعام کے تحت آ گیا۔ اقبال کہتا ہے تھا تو اسود کالے
رنگ کا، لیکن نسبت مصطفیٰ جڑی ہے، توحید کی دولت آئی ہے، اب وہ کالے رنگ کا نہیں، اب وہ احمر ہو گیا ہے، اب سفید سرخ رنگ والوں سے بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ نسبت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک عورت آتی ہے، میں نے تاریخ پڑھی، ابھی میں سیرت پڑھ رہا تھا، اس کا توازن عقلی درست نہیں تھا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آئیے اس نبی کے لوگوں نے فرقہ واریت میں پھنسا دیا ہے، اور پوری زندگی لوگوں نے شعر و شاعری کی زندگی میں الجھایا ہوا ہے۔ یہ ہے میرے حضور کی سیرت کا رنگ، اور یہ میرے حضور کا اپنے غلاموں سے انداز یہ تھا۔ عورت ہے، توازن عقلی اس کا درست نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو مینٹل ہو، توازن عقلی اس کا درست نہ ہونا، آپ اور میں بھی اس سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں، کہیں یہ تکلیف نہ پہنچا دے۔ سامنے آ رہی ہو کوئی ایسا بندہ، ہم بھی کنارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں یہ مینٹل لوگ زیادہ کیوں بن رہے ہیں کہ ان کا دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دکھی لوگ ہیں، ان کا دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہر بندہ اپنی اپنی نفس نفسی میں غرق ہے، اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہا۔ حالانکہ میرے پاس 2-4 بندے ہیں، میں نے چھوٹی عمر میں تجربہ کیا ہے، دکھی بندے کا اگر کچھ نہ بھی ساتھ دے نا، اگر صرف اس کی بات سن لینا آدھا تو اس کا ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی آزما کے دیکھیں، آدھا دکھ ویسے اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اس معاشرے میں دکھی لوگوں کی کوئی نہیں بات سنتا۔ آج بس جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے منہ سے توتی بولتے، بس اسی کی بلے بلے، اور اسی کو عزت دی جاتی ہے، اور اسی کو دیکھا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں، ہم کو اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی نے کہ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، لیکن کوئی نہ پہنچا میرے اونچائے رسوائی تک۔ کوئی نہیں پہنچتا دکھ کی گہرائی میں، اور جتنا بندہ دکھ سنانا چاہتا ہے ہر سننے، لیکن یہ میرا آپ کے کردار ہے، آپ کے اس معاشرے کا اصول ہے۔ آئیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دیکھیں حضور کی سیرت کرم کیسے۔ عورت ہے، توازن عقلی درست نہیں ہے، جدھر سے جاتی ہے لوگ راستہ چھوڑ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بات نہیں، وہ ایسے آئی، مجلس رسول لگی ہوئی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ ایسے بیٹھے تھے جیسے چاند کے درمیان ہالہ ہوتی ہے، گرد خلقہ لگا کے بیٹھے تھے۔ حضور آپ کو پتہ ہے، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں باہر کی طرف دیکھ رہا ہوں، بلا تشریح حضور ارشاد فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے، صحابہ ادھر۔ وہ عورت چلتے چلتے آتے آتے بازاروں سے حضور کی مجلس میں آ گئی۔ جب حضور کی مجلس میں آئی، آکے بلاتی نہیں ہے، کیسے کوئی آواز نہیں دیتی، میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو ایسے ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے، اور صاحب یہ ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت۔ کہاں فرقہ واریت میں لوگوں نے بھائی بھائی کو جدا کر دیا ہے، کہاں کفر کی مشینیں چلا کے خاندانوں کو خاندانوں سے جدا کر دیا ہے، یہ فلاں ہے فلاں، چھوڑے، حضور کی سیرت میں جمع ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت میں جھنڈے میں محبت میں جب جمع ہوں گے، سینوں میں اختلاف نہیں اتفاق آ جائیں گے۔ آج کیا کہنے لگے، اور ایسے اشارہ کرنے لگی، بھلا کسی کے ذہن میں بات ہے کہ مجھ سے ایسے بات کریں۔ امام طبرانی نے لکھا ہے، خصائص کبریٰ میں ہے، سیرت سید الورا میں ہے، سیرت سبل الہدی والرشاد میں ہے، اور سیرت حلبیہ یہ 600 ہجری کی کتاب ہے، مصالح کی متفق سیرت کی کتاب ہے، سیرت حلبیہ اس میں بھی موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، ایسی اشارہ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں سے چھوٹا سی میرا اسٹیٹس کیا اسٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو میری کیا بات کریں، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے اگر کسی کو بھی کوئی بلائے، ہم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے جانا گوارا نہیں کریں گے۔
کہ وہ خود آ جائے، اس کو ضرورت ہے، اور طرح طرح کی باتیں کریں گے، اٹھ کے جانا میں بھی اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھوں گا، لیکن آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ کائنات کے مالک نبی کو دیکھیں، اس نے اشارہ کیا، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بلاؤ، اگر بلا بھی لیتے کوئی حرج نہیں تھا، کوئی اس میں بڑی بات نہیں تھی، اگر بلا لیتے بیٹھ کے بات سنتے، لیکن وہ اور چاہتی تھی، وہ اور کہنا چاہتی تھی، اشارہ کیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی جگہ سے صحابہ کو چھوڑ کے اس کی بات سننے کے لیے، جب بات سننے کے لیے گئے، اب اگلی بات سننا، جب بات سننے کے لیے گیا اس نے کہا کہ میں ایسے بات نہیں کروں گی، آپ آئے، میں نے پورے میدان میں آپ سے الگ بات کرنی ہے، آپ کے میرے نبی علیہ السلام ادھر ساتھ گئے، وہ باتیں کر رہی تھی، میرے مصطفیٰ سنتے رہے، جب امام طبرانی لکھتے ہیں جب وہ خود تھک گئی، بات کرتے کرتے تھک گئی، ادھر صحابہ انتظار کر رہے ہیں، جب بات کرتے تھک گئی، اب کہنے لگی میں تھک گئی ہوں، آپ جا سکتے ہیں، تھک گئی، جب وہ اپنے گھر پہ آپ کے میرے نبی علیہ السلام واپس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کافی دیر سے آتے، 2 منٹ انتظار نہیں کیا جاتا، کہا جاتا ہے انتظار و شد من القتل، لیکن صحابہ انتظار میں، میرے مصطفیٰ جب آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں اس عورت کی جس کے لیے اتنی دیر آپ لگا کے آئے ہیں، اتنی باتیں سنی ہیں، اس کا تو توازن عقلی درست ہی نہیں ہے، یہ تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ پہ نبوت کا بار ہے اور اتنے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کا بدن ٹھنڈوں سے نازک ہے، آپ دھوپ میں اس کی اتنی باتیں سنتے ہیں، یا رسول اللہ مدینے میں تو اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا، اس کی تو کوئی بات بھی نہیں سنتا، آپ اتنی باتیں سن کے آئے ہیں، وہ یہ جملہ سن کے آپ کے میرے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس جواب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے کے قابل ہے، جب کہا یا رسول اللہ اس کی تو کوئی نہیں سنتا، آپ اتنی باتیں سن کے آئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا عمر تو خود ہی کہہ رہا ہے مدینے میں کوئی نہیں اس کی سنتا، بتا میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا، بتاؤ میں بھی اس کی نہ سنوں تو کون اس کی سنے گا، آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتوں کو مضبوط کریں، جب نسبتیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ جو قرآن کے لفظ پڑھے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، پھر اللہ فرماتا ہے نسبت مصطفیٰ سے جب جڑو گے پھر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، 11واں سپارہ ہے، خوشخبری ہے، مالک کس چیز کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، صرف دنیا تک نہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں، آج بڑے لوگ آ گئے ہیں جو نسبت مصطفیٰ، ایک بندہ آ جاتا ہے کچھ دن پہلے، وہ یہاں تک کہنے لگا کہ تم بڑی باتیں کرتے ہو، حضور تو فوت ہو گئے، حضور تو چلے گئے ہیں، حیات النبی کا وہ منکر تھا، پہلے ہم یہ سوچتے تھے شاید یہ صرف کتابوں تک بات ہے، نہیں صاحب اس معاشرے میں ایسے لوگ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں، آج بھی اس معاشرے میں اور بڑے فخر سے لوگوں کو رائے رات سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے اس کو کہا میں کہ تو نسبت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں عرض کیا تھا اگر بندے کی نسبت ولیوں سے جڑ جائے اللہ 100 قاتل بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اگر یہ ولی کی نسبت کا عالم یہ ہے، نسبت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، تو
وہ نسبت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. میں نے وہ چھوڑا تھا جمعۃ المبارک پہ، وہ جا رہا تھا راستے میں، یاد آ گیا ہوگا آپ کو، میرے مصطفیٰ کریم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، خود صحابہ کو بتا رہے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. اور ایک اس معاشرے میں انٹرنیٹ کی دنیا پہ ایک جاہل اسکالر چھایا ہوا ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں بڑے اس کے فالوور بن رہے ہیں، وہ مرزا نام ہے، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ حدیث وہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ سوگات نیل کا بندہ، کسی سے پوچھا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جانا ہمارا کام ہے، بخش دینا، معاف کر دینا میرے رب ذوالجلال کا کام. کہا کیسے؟ کہا اللہ کے ولی رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. چلا، طلب اس کی سچی تھی، نیت اس کی خالص تھی، راستے میں جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا. حضور صحابہ کو فرماتے ہیں جب راستے میں پہنچتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. اب معاملہ یہاں تک فوت ہو جاتا ہے اس کے اگلے معاملے، لیکن حدیث کے لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جنت کے فرشتے بھی دوزخ کے فرشتے بھی، دونوں آ جاتے ہیں. اچھا آپ بتائیں، اللہ تو اللہ الغیوب ذات ہے، وہ ویسے اگر جنت دینا چاہتا ویسے دے دے، کسی کی کیا مجال ہے؟ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین یتبوأ منها حیث نشاء. اللہ جس کو چاہے جو دے دے، کون ہے جو اللہ سے سوال کرے؟ اور اللہ رحمتیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کوئی نہیں سوال کر سکتا. نا ویسے جنت دینا چاہتا جنت دے دیتا، جہنم دینا چاہتا جہنم دے دیتا. یہ فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت اللہ قیامت تک لوگوں کو اپنے اولیاء کی شان بتا رہا ہے، اپنے خاص لوگوں کی نسبت بتا رہا ہے. دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم، آپس میں مباحثہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے اسے جہنم میں ہم لے جائیں گے، یہ بڑا گنہگار ہے، 100 آدموں کا قاتل ہے، ہم لے جائیں گے. جنت والے فرشتے دلیل دیتے ہیں تھا وہ قاتل، تھا گنہگار، لیکن اب اللہ کے ولیوں کی نسبت کی طرف جا رہا تھا. اب وہ ان کی بھی دلیل تھی، ان کی بھی دلیل تھی. اب یہ شان اولیاء اور نسبت اولیاء اللہ جل جلالہ خود قیامت تک لوگوں کو دکھا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے کرو، بس ہے تم ایسے کرو، زمین کو ماپ لو. اگر یہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہے تو جنت والے، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو اس کو دوزخ والے لے جائیں. یہاں پر بھی محدثین نے بڑا نقطہ اٹھایا ہے، زمین کہاں تک تھی؟ اللہ جل جلالہ نے زمین کو سپر جانے کا حکم دیا تھا، لیکن خیر جب زمین ماپی گئی، ایک بالشت جو تھا وہ اللہ کے ولیوں کے قریب تھا. اب جو فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق اللہ جل جلالہ نے نسبت اولیاء کی برکت سے ایسے بندے کو معاف کروا دیا. میں نے کہا تم نسبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، بخاری مسلم میں ہے، مسلم شریف کی شان کتاب کی یہ ہے ما تحت ادیب السماء اصح من کتاب مسلم. آسمان کے نیچے والی اگر کتابوں میں صحیح کتاب دیکھیں گے تو مسلم کا درجہ ہے، اتنی بڑی کتاب اس کے اندر ہے. میں نے کہا تم نسبت مصطفیٰ سے کہتے ہو، کوئی فائدہ نہیں. حدیث کہتی ہے اگر اتنے بندہ گنہگار اگر نسبت اولیاء سے بخشا جاتا ہے، نسبت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نسبت مصطفیٰ ان کی تو برکتیں بڑی ہیں. انشاءاللہ موضوع چل رہا ہے، آپ ٹائم پہ آئیے گا. نسبت مصطفیٰ کی مثالیں، اور بندہ چاہے جتنا ہو، جتنے لوگ آئے ہیں، نسبت مصطفیٰ پہ جڑنے کی ایک بشارت،
اتنا ہی کافی ہے. ساری زندگی وہ چاہے جو مرضی کرتا رہا ہے، کفر میں زندگی گزرتی ہے، اسلام لے کر آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. حضور کا فرمان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قلب قبلہ. اسلام سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ کلمے کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے.